السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 259 خاندانوں کو 8 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ناظرین انصاف نہیں مل سکا. سوختہ لاشوں کو دیکھ کر آنکھیں بہانے والے والدین اور پیارے آج بھی وہی کرب محسوس کر رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ کچھ دن اور پھر انصاف ضرور ملے گا. لیکن اس شہر کے لوگوں کو ناظرین ناانصافیوں کی عادت سی پڑ چکی ہے. حالت یہ ہے کہ اب اگر واقعی کچھ ہو بھی جائے تب بھی کراچی والوں کو یقین کرنے میں بھی کئی دن لگ جائیں گے. بہت دن پرانی بات تو نہیں ہے، ابھی 20-22 دن پہلے کی تو بات ہے کہ جب کراچی کا کونا کونا غرق آب ہو گیا تھا. گاڑیاں کشتیاں بنی ساحل پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں. سنوائی نہ ہونے پر صبر کا گھونٹ پی لینے والے غریبوں کے بجائے اس مرتبہ اشرافیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر یوں چھلکا تھا، وہ ایک سیلاب بن کر شہر کے بادشاہوں پر برس پڑے. انسان گھروں میں بہتے جھرنوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے. معاشی ہب کو کروڑوں کا نقصان پہنچا. کئی علاقے آج بھی گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سبھی شہر کے لیے پریشان ہوئے تھے. وزیر اعظم بھی کراچی آئے تھے. 1100 ارب کے کراچی ٹرانسفارمیشن کے پیکج کا اعلان بھی کیا تھا. نالے صاف ہونے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، کچرا اٹھنا ہے، پانی کا مسئلہ حل ہونا ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم بننا ہے. کیا ہوا؟ ایک دم خاموشی سی کیوں چھا گئی ہر طرف؟ کل ہی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. خان صاحب، کراچی پیکج کا کیا ہوگا؟ 1100 ارب ایک بہت بڑی رقم ہے جو پاکستان کے مجموعی ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. معاشی مشکلات کے اس دور میں اس خطیر رقم کا جمع ہونا بھی کسی معاشی معجزے سے کم نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیکج پر کچھ ہلجل ہوتی نظر تو آئے. کراچی کے عوام التجا کر رہے ہیں کہ کراچی پیکج کو رائیگاں نہ ہونے دیا جائے. عوام کا ایک ایک روپیہ بھی کسی بے ایمان کی جیب میں نہ جانے پائے. منصوبے کے معیار کے لیے شفافیت کو یقینی بنایا جائے، ورنہ ایسے کئی پیکیجز آئے ہیں اور لوگوں کا رزق بن گئے ہیں جو حلال ہرگز نہیں تھا. تاریخ سے سبق نہیں سیکھا گیا ناظرین تو نتیجہ پھر وہی نکلے گا. لیکن الزام عوامی سرمایہ لوٹنے والوں پر نہیں، بلکہ اس بار وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ پر لگے گا، کیونکہ تبدیلی کا وعدہ آپ نے کیا تھا. مافیات سے عوام اور کراچی کو نجات دلانے کا وعدہ آپ نے کیا تھا. اس بار شہر بدلنے کا وعدہ بھی آپ نے کیا ہے. یہ بس ایک یاد دہانی کا میسج ہے. حکومتی اور اپوزیشن کے معاملات میں کراچی کو بھولنا چاہیے گا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے پارلیمنٹ پھر ملک کو آزاد کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اتنا سخت بیان. کہتے ہیں اسمبلی میں ہمارے ووٹ نہیں گنے جاتے، ہماری آواز نہیں سنی جاتی. آخر کب تک اس پارلیمان کو ہر سٹیپ پارلیمنٹ دیکھیں گے؟ ملک میں احتساب کے نام پر انتقام کی چکی چلائی جا رہی ہے. انتقام کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. شہباز شریف نے حکومت کو ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سوچنے کا مشورہ دیا ہے. بولے شفاف احتساب کرنا ہے تو فیس نہیں کیس دیکھیں. اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بوتل سے باہر. سخت گرمی میں کئی گھنٹے بجلی غائب. ایک شہری نے نیپرا کو شکایت لگائی، کہا جن اوقات میں بجلی مہنگی ہوتی ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے. نیپرا نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ پہ جانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت زبردستی ایک صوبہ تک بھانٹا جا رہا ہے. 19th امینڈمنٹ میں 100% اگری کرتا ہوں. زبردستی ہمارا پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی. آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے اس کو ہم اڑا کے رکھتے ہیں. آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو ڈنڈا کے تھرو، عدالت کے تھرو چلانا ہے. یہ کمپنی نہیں چلے گی. میرا پارٹی نے، میرا خاندان، اب قربانیاں بہت. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے. جو
जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं हमारे छोटे सूबों की, पाकिस्तान को आगे लेके जाना तो उनको एड्रेस करना होगा, पाकिस्तान को उसको शक्ल देनी होगी, हर लिहाज से जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा हर सूरत। पाकिस्तान को हम समझेंगे कि भाई सिर्फ एक बड़ा सूबा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैटफ तरमीमी बिल पर जो हुआ उसे हर जानिब एक शोर है। हुकूमत को 200 और अपोजिशन को 190 वोट मिल गए, लेकिन बाकी 53 वोट मुअम्मा बन गए। 21 हुकूमती और 32 अपोजिशन अरकान गायब थे। इतनी अहम कानून साजी पर 32 अरकान की गैर हाजिरी पर सवाल उठ रहे हैं। मामला APC में भी उठाया जाएगा। एक तरफ आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बेख्तियार करके 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती मंजूर करवाई गई है। स्पीकर साहब से बार बार दरख्वास्त की कि वोटों की दोबारा गिनती करवा लें, लेकिन नहीं करवाई गई। बिलावल साहब कहते हैं कि हमें न सुना गया तो सोचने पर मजबूर होंगे कि कब तक पार्लियामेंट सिर्फ रबर स्टैंप रहेगी। हमारे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ बहुत दे दी हैं, अब खून का हिसाब चाहते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये ऐलान किया है कि ऑपोजिशन से हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करेंगे। और कल भी जब असेंबली में वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हर तरह का मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन करप्शन पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो मेरे साथ इस वक्त कंवल शोज़ब साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कंवल, अददी कमी होने के बावजूद आप लोगों ने कैसे बिल पास करवा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बिल पास हो गया और पाकिस्तान पूरे को मुबारकबाद है, क्योंकि कल पाकिस्तान की फतह हुई है। बिल इस तरह पास करा लिया कि इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो असम्बली में हाज़िर ही नहीं थे, और आपके सामने काउंटिंग हुई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने काउंटिंग हुई। यहाँ पे कोई हिडन बैलेटिंग नहीं होती, किसी ने पर्ची पे वोट नहीं डालना होता, खड़े होकर अपनी प्रेजेंस बतानी होती है। इसलिए जो लोग खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबरान पार्लियामेंट थे, कोई जिन्नात बीच में नहीं आए हुए थे। 200 जो है वो हुकूमत के काउंट आया, 190 अपोजिशन का काउंट आया, और इस तरीके से पाकिस्तान के हक़ में होने वाली जो लेजिस्लेशन थी फैटफ की, उसकी और पूरे पाकिस्तान की आवाम की फतह हुई। और जहाँ तक बात है अपोजिशन की, मैं समझती हूँ कि ग्रेसफुली भी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा एक्सपोज किया कि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज चला गया कि जहाँ पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की आवाम का इंटरेस्ट है, वहाँ हमारी अपोजिशन का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है और अपोजिट वो 180 डिग्री चले जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कल वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि पाकिस्तान 2012 से ग्रे लिस्ट में मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाता है, क्योंकि आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक टाइप है। कवल ऑपोजिशन कह रही है, लॉन्ड्रिंग के ऊपर लेबल्स नहीं लगते कि फैटफ से मुतालिक जो 7 बिल थे उनमें उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बिल को फैटफ की आड़ में नैब को मजीद ताकतवर किया जा रहा है कि अब बिजनेस कम्युनिटी को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा, कर सकेंगे। पहले तो आपकी हुकूमत खुद कह रही थी कि अब वो बिजनेसमैन को नैब से दूर रखेगी। देखिए, अब वो क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पूरी दुनिया को समझ आ गया। मुझे किरण, आप सिर्फ इतना बता दें, आप माशाल्लाह इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रही हैं, पूरी दुनिया को आप कवर करती हैं, आपकी नज़र होती है। एक दुनिया का मुल्क बता दे जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हलाल हो, ओपन करते हो, जहाँ 1992 में जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट ला के मनी लॉन्ड्रिंग हलाल की गई हो, फिर फेक अकाउंट्स रखे जाते हो, फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या साहिब इक़्तिदार हैं वो अपने फ्रंटमैन, ड्राइवर, कुक या किसी भी XYZ पापड़ वाले, चीनी वाले के शनाख्ती कार्डों पे अकाउंट्स खुलवाते हैं और उसके अंदर वो पैसे डालते हो जिनके कोई ज़राए ना मिलते हो। मुझे एक दुनिया का मुल्क बता दें जहाँ ये सब कुछ हलाल हो रहा हो और लेजिस्लेशन करके अब हुक्मरान अपनी नाक के नीचे खुद करवाएं। ये चोरी करने के वो तरीके थे जिसको इंटरनेशनली मना किया गया, जिसको इंटरनेशनली देखा गया, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग है वो इसी किस्म के ममालिक से हो रही थी जहाँ पे बेनामी के अकाउंट्स होते हैं, जहाँ कोई पता नहीं होता इनकम कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही। जिस मुल्क के हुक्मरान खुद बेनामी की
जायदादें रखते हो, खुद बेनामी अकाउंट्स रखते हो, जिनके अपने कुल्फी फालूदे पापड़ वाले चीनी वाले और कमल तो साहब, वजीर आला के मैंने फ्रंट बिजनेस मैन जो कम्युनिटी के हवाले से जो 18,000 कमाई ऑपोजिशन कर का रहे हो, मौक़िफ़ है उनके उस अकाउंट्स पर में से सवाल किया करोड़ों था। निकल मुझे आए। लग रहा उसी है मुल्क में आप ये समझ सब नहीं कुछ हो पाएंगे। मैं आती सकता हूँ था। दोबारा आपकी जानिब। मुझे मोहसिन भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन साहब, ये हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की तादाद सर 221, मुत्तहदा अपोजिशन की तादाद सर 222, यानी अपोजिशन का एक वोट ज्यादा था। उसके बावजूद जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम की तहरीक पेश होती है तो अपोजिशन को शिकस्त होती है। ये हमेशा आपके अरकान ऐसा क्यों करते हैं? चाहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो या अब ये मनी लॉन्ड्रिंग बिल का मामला, कौन कौन से अरकान गायब थे सर? उनके खिलाफ एक्शन होगा कोई? आपने हुकूमत के अरकान गिने कितने कम हैं? सर हुकूमत के अरकान कम थे, लेकिन फिर भी बिल पास हो गया सर। आपके नहीं, अरकान मैंने आपसे एक नहीं सवाल सर। पूछा ना, आपसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा। मुझे पता है हुकूमत के कितने अरकान कम है सर। 20 के करीब उनके अरकान कम थे सर। हाँ, तो 20 के अरकान अगर हुकूमत के कम हैं, हमारी सियासी जमात के जो 6 सेनेटर्स और 4 MNAs, 6 सेनेटर्स में से 2 सेनेटर्स जो हैं वो तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करूँगा कि जो पार्टी की कहने के ऊपर नहीं आते। और बाकी अगर ऐसे लोग हैं जो 4 सेनेटर्स हैं, उनके जेन्युइन रीजंस हैं, कोई बीमार है, कोई डेथ बेड पे है, कोई गिरफ्तार होने के डर से मुल्क से बाहर गया हुआ है, किसी को कोई सीरियसली बीमार है, बेड्स के ऊपर है, मुझे पता है उन लोगों का, और हमारे जेन्युइन थे। देखिए, ये बात करना कि 10 कम थे, 15 कम थे या जो भी था, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि बंदे पूरे करना जमातों की जिम्मेदारी होती है, और जमातों को टिकट देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट्स दिए जाएं जो कि अपनी हाजिरी पे आएं और पहुंचें हर जगह पे। अब अगर मैं वो बात करूं तो हुकूमत के भी 20 अरकान कम थे, तो इनको भी अपने 20 अरकान की ज़रा वजाहत देनी चाहिए कि इनके पास 20 अरकान क्यों कम हुए, और इनकी हाजिरी जिस तरह लगवाई जाती है और जो हाजिरी इनकी लगवाते हैं वो मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इनका ये आलम है कि इनके पास हुकूमत होते हुए भी इनके अरकान असेंबली मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। खैर, मैं उसमें वजाहत में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, देखें बेहतर होता, कमल भी मेरी बहनों की तरह मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन बेहतर होता कि फ़रोग नसीम साहब होते मेरे साथ इस टॉक शो में, तो मेरे साथ वो बात करते और वो मुझसे बात करते तो मैं उनको कुछ याद दिलाता। कमल तो उन कमेटी का हिस्सा नहीं थी जिसके अंदर सारा फैटफ डिस्कस हुआ है। मैं था, फ़रोग नसीम साहब थे, फारूक एच नाइक साहब थे, और ये जितना कुछ भी कहा जा रहा है, ये 12-13 जो बिल्स हैं, इस बिल्स के हवाले से वज़ीर आज़म का ये कहना कि जी अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है। ये अगर फ़रोग नसीम साहब मेरे साथ, आप अभी ले लें, उनको बुला लें टॉक शो में और मुझसे बात कर लें कि क्या हमने इन बिल्स में हुई गलतियां ठीक नहीं कराई। हमने तो पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में, बिजनेसमैन के मुफाद में ऐसे कवानीन जो थे जो कि फैटफ भी नहीं मांग रहा था, जो कि मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब की कोई थोड़ी बहुत तकरीब कारियां थी, उन्होंने ओवर डूइंग की हुई थी, जो कि फैटफ की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। मोहसिन साहब, और बल्कि पाकिस्तान के कुछ अदारों को देखें, मुझे ये बताएं कि DGMO, DGISI, उनका नाम डाल दिया इन्होंने एक एग्जेक्टिव कमेटी में। कल खुद ही तरमीम पेश की, और ये तरमीम हमने इनको सजेस्ट की थी कि आप ये तरमीम में से इनके नाम निकाल दें, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि हमारा इन अदारों में काम नहीं है। तो मोर लॉयल देन द किंग, ये जो हरकतें की गई हैं इन बिल्स में गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, बाबर अवान साहब ने की है, मेरे ख्याल से ये बाबर अवान साहब की ऐसी अजीबो गरीब तजावीज़ थी कि वो अदारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, आपने उनको एग्जेक्टिव डोमेन में लेकर आ गए और वो तरमीम पेश हुई हैं। तो ये तो इनकी, मैं आपको बताऊं, 12 बिल्स हैं, 12 बिल्स में से तकरीबन हमने कुछ 150-200 तरमीम की है। और ये किस तरह कहते हैं वजीर आजम को सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट हियरिंग पे अगर हमारे मीडिया को भी नहीं पता, मैं हैरान हूं कि मीडिया को भी नहीं पता कि फैटफ के बिल्स जो 12 हैं, जब बिल ले डाउन होता है, टेबल होता है असेंबली में,
تو بل کی ایک شکل ہوتی ہے اور جب بل پاس ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کلوز جو پیش کیے گئے اور پھر وہ چینج جب پاس ہوتا ہے تو وہ کلوز تبدیل ہوتا ہے. جب وہ کلوز تبدیل ہوتا ہے تو اوپر سے کوئی جن تو نہیں گرتا کلوز کو چینج کرنے کے لیے, وہ کلوز تبھی تبدیل ہوتا ہے نا جب حکومت یا جو اس کو پیش کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس کلوز میں کوئی تبدیلی کی ضرورت تھی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے. تو یہ چیزیں تبھی تبدیل ہوتی ہیں اور یہ ایک جھوٹا امپریشن دیا جا رہا ہے. میرے ساتھ بٹھائے فروغ نسیم صاحب کو, میں بتاتا ہوں کہ جو کل ملیکہ بخاری نے جو امینڈمنٹس پیش کی وہ بھی امینڈمنٹس ہماری تھی, اور آپ اگر دیکھ لیں کہ وہی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ جو ہم نے اسمبلی میں پیش کیا ہوا ایک ایک کلوز پڑھ لیں اور جو ملیکہ بخاری کی طرف سے آ رہی تھی وہ امینڈمنٹس کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر آئے, سیم امینڈمنٹس ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس معاملے پہ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ صرف 2 باتوں پہ ڈیڈ لاک تھا, 2 باتوں پہ ڈیڈ لاک تھا, باقی انہوں نے ساری باتیں انہوں نے ہماری باتیں مانی, 2 باتوں پہ صرف ڈیڈ لاک تھا. وہ 2 ڈیڈ لاک یہ تھے کہ آپ پاور آف اریسٹ جو ہے جی آپ پاور آف اریسٹ آئی او کی پاور آف اریسٹ جو ہے اس کو آپ ایبسولوٹ مت کریں, اور آپ اگر ایبسولوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان رائٹنگ جس بندے کو آئی او گرفتار کر رہا ہے بغیر وارنٹ کے, چاہے اس نے چھوٹا جرم کیا ہو, آپ کم از کم اس کو ان رائٹنگ وجوہات بتا دیں کہ یہ تم نے منی لانڈرنگ کی اس لیے ہم تمہیں اریسٹ کر رہے ہیں, تاکہ اس بندے کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10 کہتا ہے وہ اس کا رائٹ سیکیور ہو جائے. یہ پاکستانیوں کا رائٹ تھا, اس میں اپوزیشن کا تو کوئی چکر نہیں ہے, اپوزیشن کو تو ویسے نیب میں اٹھا کے انہوں نے بیچ میں بند کیا ہوا. اور دوسرا ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے بیچ میں جو نیب کی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, نیب بھی منی لانڈرنگ کے اوفینسز کے اوپر کاگنیسنس لے سکتا ہے انڈر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس, اور اگر آپ نے اس کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے منی لانڈرنگ تو پھر یہاں پہ کیا ضرورت ہے, یہاں پہ کسی اور ادارے کو ذمہ داری دے دیں, نہیں تو ڈبل جیپٹی ہو جائے گی, ڈبل ایشوز ہو جائیں گے. حکومت جب وہ نہیں مانی تو ہم نے پھر حکومت کو ایک اور بات کی, آپ یہ کر لیں کہ آپ اس کے بیچ میں یہ ڈال دیں کہ اگر کسی میٹر کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے نیچے کاگنیسنس لے لی جاتی ہے تو اس میٹر کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے نیچے انویسٹیگیٹ یا اس کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کیا جائے گا. ہم نے یہ بھی سہولت کے لیے کیا, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. یہاں پہ میری ترمیم آ گئی, ان کی ترمیم آ گئی. پاکستان کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور ہم نے چیزیں بہتر کرائی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. سر میں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں سر وہ میں کنول سے پوچھتی ہوں اس بارے میں, لیکن آپ مجھے بتا دیں آغاز میں آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتے جو پارٹی پالیسی نہیں ہے, تو سر بتائیں نا ان کے نام تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو پارٹی پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں. اور سر کیا ان میں پرویز رشید صاحب کا نام بھی ہے کیا؟ نہیں, پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ غلط بات ہے. پرویز رشید صاحب ادھر ہی تھے. دیکھیں آپ کو پتہ, میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ایک کسی بھی شخص کے بارے میں پارٹی کی لیڈرشپ نہیں, میں اپنے اظہار کروں گا غصے میں آ کے تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی کوئی ایسی وجوہات ہو جو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کو پارٹی سے باہر نکال کے پھینکنا چاہیے جو پارٹی کے لیے جب بھی ووٹ کی بات آتی ہے. لیکن وہ ہمارے سارے لوگ بالکل نہیں ہیں, 1-2 لوگ ہیں, اور ان کے جو 20 لوگ ہیں ان 20 میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے پتا ہے کہ وہ ان کے بلانے پہ نہیں آتے. سر آپ کے لیے تو چند لوگ غائب تھے نا سر, تو وہ کیوں نہیں آ سکے تھے, کچھ وجوہات ان کی؟ دیکھیں جو ہمارے لوگ نہیں آئے تھے, جس طرح افضل کھوکھر صاحب ہیں, سیریسلی بیمار ہیں, بہت سیریسلی بیمار ہیں. اس کے ساتھ ریاض پیر زادہ صاحب لاجز میں تھے, اینڈ وہ وہاں سے چل کے مشکل سے پہنچے, اس وقت پہنچ گئے, وہ آ گئے. اس طرح ہمارے ایک احسان باجوہ صاحب ہیں, ان کی بیک کا پرابلم ہے اور وہ دبئی میں اس کا علاج کروا رہے ہیں. چلیں آپ نے کیونکہ یہ سوال اٹھایا ہے تو میں یہ سوال ذرا کنول کی طرف بھی لے آتی ہوں محسن صاحب, کیونکہ ان کے بھی 20 سے تقریباً 20 لوگ ان کے بھی نہیں آئے تھے. کنول آپ لوگوں کو پتہ چلا کیوں لوگ نہیں آ پائے تھے؟ بڑا اہم دن تھا, بڑی اہم قانون سازی ہو رہی تھی. جی کرن, پہلے تو جو رانجھا صاحب نے کچھ باتیں اٹھائی ہیں, میں صرف ان کو یاد دہانی کرا دوں کہ جس وقت یہ امینڈمنٹس پرپوز ہوئی تھیں, 2 جو بل ہم نے اسمبلی میں اپروو کروائے تھے, اس وقت رانجھا صاحب اپنی امینڈمنٹس کے ساتھ تشریف لا رہے تھے بار بار, اور فروغ نسیم صاحب کے ساتھ ہی میں بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے ٹھیک آپ کو بتایا, اور اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ
हुकूमत की और इनकी ठीक ठाक कोऑपरेशन जारी थी। ये जिस वक्त डेड लॉक आया है वो नैब की उन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स पे आया जो दस्तावेज़ इन्होंने दिए 24 जो अमेंडमेंट्स दिए आउट ऑफ जो उसमें से 34 अमेंडमेंट्स दिए आउट ऑफ 38, तो वहाँ पे आके डेड लॉक आया है जब इन्होंने डिमांड की है कि नैब को आप टूथलेस कर दें और फिर ये बाकी जो ICT वक्फ का बिल है और दूसरा फैटफ का बिल है उसमें बात हो सकेगी। और वहाँ से जो है वो सारे मामला जो है वो हीट अप होना शुरू हुए हैं। कौमी असम्बली में ये दोनों बिल पास हो गए थे, उसके बाद जब इनका डेड लॉक हुआ है तो जाके इन्होंने उसको सेनेट से रिजेक्ट करा लिया और कल वो वापस आए हैं और उसके बाद पास हुए। अब आप आ जाएँ जो आप कह रही हैं कि मेंबरान क्यों एब्सेंट थे। देखिए मुझे ज़्यादा लोगों का नहीं पता, लेकिन चंद जो मेरे करीबी हैं मैं उनका बता सकती हूँ। मुझे ये मालूम है कि कल जवेरिया नहीं आ सकी इसलिए कि उनकी मदर बहुत सख्त बीमार हैं और वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं और वो एकदम उनको कोई प्रॉब्लम हुई है और परसों वो यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के गई हैं क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी, खुशाब रहती हैं और वालदा उनकी जो है वो ICU में शिफ्ट किया गया है उनको। वो काफ़ी, बस मैं इतना कहूँगी कि उनके लिए दुआ की जाए। आमिर लियाकत साहब हैं, वो मेरे ख्याल में कराची वापस चले गए थे। इसके अलावा एक दो लोग हैं जो बीमार हैं और कुछ ऐसे भी अरकान हैं जो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर रहे थे, कुछ तो वापस आ गए हैं लेकिन कुछ अभी तक वहीं पर ही हैं। उसके अलावा बाकी मुझे सेनेट से रिलेटेड लोगों का पता नहीं है। मुझे ये पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब बिल पास हो गया और हुकूमत की जो फतह हो गई तो फिर ऑल वेल दैट एंड्स वेल। जो लोग एब्सेंट थे मोस्ट लाइकली उनको पूछा तो ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर उनकी एब्सेंट होने की वजह से कल ये बिल लैप्स कर जाते या बिल हम ना करा सकते। बिल्कुल ठीक है, उनसे लेकिन पूछा जाना चाहिए उसूली तौर पर। तो मैं मोहसिन साहब आपसे आज बिलावल साहब और मियाँ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा उस पर भी बात करना चाहती हूँ। बिलावल साहब ने बड़ा इंकशाफ किया सर, 19वीं तरमीम के लिए धमकियाँ दी गई हैं कि 1900 आइन को, इस्लामी पार्लिमानी कानून को उड़ा देंगे। किसने धमकियाँ दी हैं सर ये, और क्या ये मौक़िफ़ सिर्फ पीपल्स पार्टी कही है, पीपल्स पार्टी कोई धमकियां मिली है या नून लीग को भी ऐसी कोई धमकी दी गई है सर? नहीं, धमकी से मुराद ये है कि एक मकतबा फ़िक्र है। जिस तरह हुकूमत के काफ़ी नुमाइंदे इस बात पे गुफ्तगू करते हैं और ओपनली करते हैं कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, और इसमें सुबह ही खुद मुख्तारी का इशू आ गया। जब कोरोना का इशू आया था आपको पता है, इस पर एक डिबेट बड़ी चली थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 149 के नीचे फिर एक फैसला भी आया था कि वफाक किस हद तक मुदाखलत कर सकता है, क्या उसकी लिमिट्स हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको उस हद तक किया, आगे नहीं गए। तो ये एक डिबेट थी और गवर्नमेंट इसको बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। तो ये बिलावल हमारा और बिलावल साहब का जो था जो रेफरेंस था वो इन दैट कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी बात 19वीं तरमीम में तो बिलावल साहब हम पे उल्टा, या जब माजी में देखें आज कोई भी कानून बनाएंगे, आज जो भी कानून हम बना रहे हैं हम इनको कहते हैं कि ये कानून कल आपके गले का फंदा बनेगा। और आज इनके कई वज़रा जो मैं नाम नहीं लूँगा उनके कि एतमाद का होता है रिश्ता, वो खुद उनको पता है कि उन्होंने नैब का निशाना बनना है कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में बन जाएंगे, क्योंकि इस लॉ में व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और हम नहीं चाहते कि हमारे, अगर अल्लाह कल हमें अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, अगर कल अल्लाह हमें हुकूमत देता है तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई अपोजिशन हुकूमती बेंचेस में बैठा हुआ बंदा इस तरह रुसवा हो और उसके खिलाफ केसेस बने जिस तरह हमारे बने। वो 19वीं तरमीम जो थी वो जजेस की तादाद के हवाले से थी कि जजेस की जो तादाद थी वो हमने बढ़ाई थी उस वक्त, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कुछ रोल कम हुआ था और उस पर हमारे कुछ आपस में दोनों जमातों का इख्तलाफ था, जिसके ऊपर आज फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर वकला की तरफ से ये वकीलों का मुतालबा था कि बार काउंसिल का रोल होना चाहिए, पार्लियामान का रोल कम हो गया, पार्लियामान का रोल ज्यादा होना चाहिए और जो एहतसाब है वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। फिर उन लॉयर्स, हमारे लॉयर्स जो थे, उन्होंने अपना एक पूरा एजेंडा पेश किया और उस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स थी और फिर उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात की कि आईनी अदारे जो हैं उनको इफेक्टिव बनाया जाए। जो कौमी हमारा सलामती कमीशन है या जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसके बीच में भी आपकी जो तरीकाकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उससे हट के ना किया जाए।
تو بیسیکلی یہ تو بالکل جو تھی نا کانفرنس, یہ تو دیٹ واز پیورلی فار دا کانسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی, کیونکہ ہر ادارے کا ایک کردار ہے کانسٹیٹیوشن میں لے ڈاؤن کر دیا گیا. ٹھیک ہے محسن صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سیکرٹری خارجہ کو ارسال کر دی ہیں. سر دفتر خارجہ کو برطانیہ میں ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے. میاں صاحب کی واپسی کے لیے وزیر اعظم نے بھی وزیر قانون اور شہزاد اکبر صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ انہیں واپس لائیں. کیا ممکن نہیں ہے سر کہ میاں صاحب 22 ستمبر کو عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں, پھر جب ان کو علاج کی ضرورت ہو دوبارہ چلے جائیں؟ محسن صاحب دیکھیے, یہ کام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے اور عدالت کا فیصلہ اور ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. پہلے بھی نواز شریف صاحب عدالت کا فیصلہ ہو گیا تھا, سزا ہو گئی تھی, پاکستان آ گئے تھے 13 جولائی کو 2018 میں, جبکہ ان کو پتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سیدھے جیل میں جائیں گے. ان کی مسز سخت شدید بیمار تھی. تو ابھی تو کل ہی تو آج یا کل ہی تو فیصلے کی کاپی آئی ہے, جو مصدقہ کاپی جاری کی گئی ہے ہائی کورٹ سے, میرے خیال سے کل جاری ہوئی ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم مشاورت کر کے میاں نواز شریف صاحب کو ایڈوائس دے گی. باقی جو اس پروسیس کو ایکسیکیوٹ کون کرے گا, میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. اور چند ایک دنوں میں پاکستان کی عدالتوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدالت عالیہ جو ہیں وہ آئین کے مطابق وہ فیصلے کریں کہ سیاسی جماعتوں کا یا سیاسی جو لوگ ہیں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں ان کا رول اکاؤنٹیبلٹی کے عمل سے باہر ہونا چاہیے. اور میں یہ توقع کرتا ہوں بڑا اسٹرانگلی, پاکستان کی عدالتوں سے توقع کرتا ہوں کہ یہ رول انشاءاللہ منیمائز ہو جائے گا. شہزاد اکبر صاحب آپ کوئی اور کام کریں گے. جی کول, ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو لاہور موٹر وے کا, یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ابھی تک عابد جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. تو آپ اسے پنجاب حکومت کی کیا ناکامی نہیں سمجھتی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وزیر اعظم صاحب جن سخت سزاؤں کی بات کر رہے ہیں اس پر کابینہ میں بھی کہیں کو بھی اعتراض ہے. آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ کب تک سخت سزاؤں کا یہ بل جس کا کل تذکرہ کیا خان صاحب نے خود کہ جلد اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا, کب تک ہو جائے گا یہ؟ کرن, میں اگر آپ سے 1 منٹ چاہوں گی, جو پچھلا آپ نے سوال کیے تھے راجہ صاحب سے, اس کا جواب میں بھی دینا چاہ رہی ہوں. 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں, ہمارا بالکل کوئی پروگرام نہیں ہے 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کا. یہ کیٹیگوریکلی میں بتا رہی ہوں, وزیر اعظم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس اپنی اسپیچ میں, جو بجٹ کی اسپیچز ہو رہی تھیں اس میں بھی یہ بات بارہا کہی ہے, لیکن اس کے اندر تقریباً 101 شقیں ہیں اور ان میں کافی ایسی چیزیں جس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں یا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے موروثی حالات کے ساتھ اس کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم سارے سر جوڑ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور یہی لیجسلیٹر کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2018 میں بیان دیا تھا اور 18th امینڈمنٹ کو کنڈیم بھی کیا تھا, کرٹیسائز کیا تھا کہ اس کی وجہ سے فیڈرل کے پاس اور این ایف سی کو کہ وہ شیئر جو بنتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے, آپ اٹھا کے چلا لیجئے, 2 منٹ کا کلپ ہے ٹوٹل. بات ساری یہ کہ جہاں پہ انوملیز ہیں یا جہاں پہ تجربے ناکام ہوئے اس کو ٹھیک کر دینا بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کی وجہ سے پورے ملک کو اور پوری قوم کو سفر کرائیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی کیسز بنانے کا اور نیب کی بارے میں بات کی, دیکھیں نیب پہ ریفارمز کے لیے ہم نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے, لیکن جب اگر یہ کہا جائے کہ آپ 16 نومبر 1999 سے پیچھے کے تمام کیسز معاف کر دیں, 5 سال سے پیچھے کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی, 1 ارب سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں کاؤنٹ ہوگی, اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہیں وہ ساری لیڈرشپ ان کی ہو جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب میں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نیب کو اگر آپ نے میرٹ پہ اس کی ریفارمز کرنی ہے تو وہ تو ہمیشہ سے ویلکم کی جا رہی ہے. اس میں اپنی ذات یا کسی کی بھی ذات سے بالاتر ہو کے اگر آپ نے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ریفارمز کرنی ہے تو موسٹ ویلکم. جہاں تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہے, آپ کو سپریم کورٹ کے وہ 6 کیسز مختلف یاد ہوں گے جو دھرنے کے بعد وزیر اعظم نے اپنا ذکر بھی کیا اور اس میں جا کے انہوں نے اپنی 40 ٹھیک ہے کمل, اس پر آپ کا پورا موقف آ گیا ساری پیش کی. ٹھیک,
اب میرے سوال کا جواب اب میں آپ کو ذرا جو آپ نے ابھی بات کی میں اس کا بتا دوں. دیکھیں انویسٹیگیشن تو جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عابد جو ہے وہ اس کو جلدی پکڑے جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ ابھی ناکام ہوگی, لیکن فلاز بہت ہیں, لکوناز بہت ہیں, سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جہاں تک سزاؤں کی بات کی, یہ وکیل ہیں, لائر ہیں, ان کو زیادہ سینس ہے, مگر میں نے جو 2 آرٹیکلز دیکھے ہیں, آرٹیکل 14 اور 8 میں ابھی آپ پبلک ہینگنگ کی آپ کو کانسٹیٹیوشن گنجائش نہیں دیتا ہے. اس لیے جو بھی سخت سزا لائی جائے گی وہ ظاہر بل کے فارم میں لائی جائے گی, اور جب اس پہ کنسنسس ہوگا, وہ پاس ہوگا, تبھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم سب نے اپنا جو رائے تھی وہ اسمبلی میں پیش بھی کی, اور ہم سب کے کنسرنز ہیں. ظاہر ہے میرے بھی بچے ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور یہ بطور خود بھی ورکنگ وومن جب ہم لوگ دن رات نکلتے ہیں تو اگر یہ اس قسم کا خوف و ہراس پورے معاشرے میں پھیل جائے, اور یہ معاشرے کا اتنی تنزلی ہے کہ ہم لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں, کہ اگر اس طرح سے ہمارے گلی محلوں میں اور سڑکوں پہ ہونا شروع ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اور ان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ اس پہ پولیٹیکل مارک سکورنگ سے اوپر ہو کے اس کو ایک معاشرے کا المیہ سمجھ کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کیونکہ جب اس قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشن یا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے. وکٹم کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہوتا, اس پورے معاشرے کو وہ ڈپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کے میں سخت خلاف ہوں, میری پارٹی خلاف ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے بدلنا ہے. وکٹم کی ری ایبلیٹیشن ہونی چاہیے, اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اچھا کنول, جو بات آپ نے کی کہ ساتھ آئیں تو غالباً مسلم لیگ نون تو جو سخت سزاؤں کی وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں اس کی حمایت کرتی ہے. انفیکٹ پیپلز پارٹی اگر اس کی مخالفت کرے گی تو آپ لوگ اس بات کی بھی مخالف ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ سر محسن صاحب؟ میں صرف ایک چیز, 1 منٹ مجھے دیجیے گا. دیکھیں پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہی ہے وہ اب ہمارے موروثی حالات میں, جیسے ہم نے کرونا کو ڈیل کیا تھا, اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی اور اپنے موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں سزائیں ڈٹرمن کرنی پڑیں گی. نہیں تو اگر یہ انفیکشن پھیل گیا, یہ سنگل اسٹریٹجی سے اب اس کا کیور ممکن نہیں ہے. آپ کو سوسائٹی کو بھی اس کی بھی ٹریننگ کرنی ہے. کمل صاحب بالکل میں سن چکی ہوں آپ کی بات, بالکل ٹھیک ہے. محسن صاحب کا میں کمنٹ لے لوں, مجھے بریک لینا ہے. جی محسن صاحب. جی دیکھیے, جہاں تک 18th امینڈمنٹ کی اناملیز کی انہوں نے بات کی ہے, وہ تو بالکل ہم بھی جائیں گے. جو چیز ایک کامیاب نہیں ہوتی اس کو آپ بیٹھ کے دیکھیں, اور جو اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. لا تو ہمیشہ ایک ایوولوشن پروسیس ہے نا, ایوولوشنری پروسیس ہے. اٹ کیپس آن امینڈنگ, کیپس آن چینجنگ, کیپس آن ڈیولپنگ, تو اس میں تو کوئی بات نہیں. باقی جہاں تک دوسری بات ہے سزا کی, اور وہ انہی کی طرف سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, اگر میں خود بیٹی کا باپ ہوں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں, میری بھی مائیں بہنیں سارے ایک ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا دل بھی کرے تو زینب کی دفعہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. بٹ آپ اگر اپنے انٹرنیشنلی جو آپ کی بائنڈنگز ہیں, آپ ایک دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کو دنیا کے ساتھ دیکھیں نا, جس طرح فیٹف ہمیں کرنا پڑا. فیٹف میں کئی ایسی چیزیں تھیں کہ ہم نے اپنی ایسی انٹرونشنز بھی کیے جہاں پہ ہم نہیں کرنا چاہتے, جو ہم نہیں کرتے تھے ماضی میں, اور تمام ادارے ایک پیج پہ تھے اس حوالے سے, لیکن ہمیں کرنے پڑے. اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی اگر ہم کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں جذبات میں آ کے, اور پتہ لگتا ہے کہ کل پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ افیکٹ ہونے جا رہا ہے, کل پاکستان کے خلاف کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, وہ کوئی بات کرنا شروع کر دیتی ہے, کوئی کیمپین لانچ ہو جاتی, تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہمیں سزا ضرور دینی ہے, ملزم کو نہیں چھوڑنا. ری ایبلیٹیشن والی انہوں نے بہت اہم بات کی ہے. اینڈ دس از اے مینٹل ڈس آرڈر, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ یہاں تک نہیں ہے, اس کے آپ کو سوسائٹی کی بھی ریفارم کی ضرورت ہے. پنشمنٹ دیکھیں, ضیاء الحق نے اپنے دور میں پبلک ایکسیکیوشن کی تھی, جس سال انہوں نے کی تھی اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ریپ ہوئے تھے, اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھیں. سو پبلک ایکسیکیوشن جو ہے, ہمارے جذبات یہی چاہتے ہیں کہ بالکل سزا دیں اور چوراہے میں لٹکا کے سزا دیں تاکہ عبرت کی مثال بنے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف ورلڈ میں پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, ہمیں ایک ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم یہ قانون آئے گا لا اینڈ جسٹس کسی صورت نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے محسن صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. کول شوزب صاحبہ, آپ دونوں میں موجود ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, واپس آتی ہوں کہ الیکٹرک پھر شروع ہو گئے اپنی حرکتیں, اس پر بات کروں گی.
ویلکم بیک جی. ستمبر کی سخت گرمی ہے اور ایسے میں پھر کے الیکٹرک کی جانب سے اور لوگوں کو اذیت ملنا شروع ہو گئی ہے. 8-9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. عامر احمد غازیانی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, چیف فائنینشیل آفیسر ہیں کے الیکٹرک کے. سر السلام علیکم. سپریم کورٹ نے آپ کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا پابند کیا تھا, ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. آپ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی, سوئی سدرن کمپنی تو گیس شارٹیج کی تردید کر رہی ہے. ان کے مطابق سر 200 MMCFD گیس دی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کو, پھر بھی ڈیمانڈ کیوں نہیں پوری ہو پا رہی ہے؟ فرنس آئل اور گیس کی کمی کے مسائل آج کے نہیں ہے, ہر 2 ماہ بعد یہی ہوتا ہے. کوئی مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا سکا سر اتنے سالوں میں؟ نہیں جی, آئی تھنک SSGC کی اپنی ایک میڈیا اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور وہ اس چیز کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ ایشوز ہیں, اور ہم جتنی بھی میٹنگز ہم نے کی ہے گورنمنٹ آفیشیل کے ساتھ جہاں پر SSGC کے بھی آفیشلز ہوتے ہیں, انہوں نے اس بات کو بالکل ایکسیپٹ کیا ہے کہ گیس پریشر کا ایشو ہے کورنگی اور سائٹ پہ, اور اس کی وجہ سے ہمارا تقریباً اس وقت 350 میگا واٹ, نارملی 200 سے 300 میگا واٹ جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور اس چیز کے اوپر وہ انہوں نے گورنمنٹ آفیشلز کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنا پلان دیں گے, اور اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں. سر ECC نے ابھی آپ کا ٹیرف بڑھایا ہے سر, اب ایک بار پھر آپ ریٹس بڑھانے کی درخواست کریں. نیپرا کا جرمانہ بھی کراچی والوں کی جیب سے ادا کیا جائے گا کیا سر؟ نہیں جی بالکل, آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اور ہماری جو ہیئرنگ تھی اس کا تعلق کنزیومر ٹیرف سے بالکل نہیں ہے, اور کنزیومر ٹیرف کے انکریز کی بات اس میں نہیں ہے. یہ جو ٹیرف ہوتا ہے اس میں ہم کاسٹ آف سروس اپنی ڈٹرمن کرتے ہیں, اور نیپرا کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کاسٹ آف سروس کو ایویلویٹ کرے, اسیس کرے, اور اس کے بیسس پہ جو ہے وہ جو بھی انکریز ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ دی جائیں. اور یہ اگر جو انویسٹمنٹ پلانز ہم نے سبمٹ کیے ہیں اور ریکویسٹ کیا ہے نیپرا کو الاؤ کرنے کے لیے, اس سے جو بھی انکریز آئے گا اس کا ڈائریکٹ کنزیومر پہ ٹیرف پہ امپیکٹ نہیں ہوگا, آلدو پرفارمنس اور سسٹینیبلٹی اینڈ وائبلٹی آف دی کمپنی پہ اس کا ضرور امپیکٹ ہے. کے الیکٹرک میں سر بات سنیں سر کے الیکٹرک کے سر نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے 298 ارب میں سے صرف 39 ارب روپے خرچ کیے ہیں. کراچی سے کمایا جا رہا ہے, کراچی پر لگایا کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں جی بالکل, ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 143 بلین روپیز ہم نے اس وقت تک 2019 تک جو ہے دسمبر 2019 تک, جولائی 2016 سے دسمبر 2019 تک انویسٹمنٹ کی ہے, اور بھی مزید انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ کی نالج میں بھی ہے 900 میگا واٹ از ان دا کنسٹرکشن فیز, اور انشاءاللہ اگلے سمر 2021 سے پہلے ایک یونٹ اس کا آ جائے گا, وچ از اے ہیوج انویسٹمنٹ, جو کہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ وہاں پر بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسمیشن پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے. صورتحال یہ دیکھیے سر, نیپرا ڈسٹریبیوشن لائسنس ہے تاکہ دیگر پاور پرچیزنگ کمپنیز بھی کراچی میں بجلی بیچ سکیں سر. دیکھیں ہماری سبمیشن نیپرا سے یہی ہے کہ جی دیر ہیز ٹو بی اے پراپر پروسیس اور پراپر پلان, اور جو بھی کمپٹیشن اچھی بات ہے ہونا چاہیے اور ہم اسے ڈینائی نہیں کرتے, بٹ ہمارا جو صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے پراپر پروسیس, اس کے تھرو یہ ہو ایک پراپر پلان, ایک ماڈل جو ہے وہ اسٹرکچر کیا جائے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ لیا جائے اور پبلک انٹرسٹ کو کنسیڈر کیا جائے. جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے جو ہے سسٹم میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے, جو کہ ہم نے اپنا سبمیشن بھی کی ہے نیپرا کو اور بتایا ہے کہ چونکہ ہائی لاس ایریاز ہیں, ایکسکلوزیوٹی گوز ہینڈ ان ہینڈ ود دی obligation, تو اس وقت تو کہ الیکٹرک کی obligation ہے ان ایریاز میں بھی بجلی دینے کی جہاں پر لاسز ہائی ہیں, جہاں ریکوری نہیں ہوتی ہے. سو کہ الیکٹرک وہاں پر بھی بجلی دے رہا ہے اور وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور یہ عامر صاحب یہ شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, ڈیل ہوگی نہیں ہوگی؟ جی ڈسکشن چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. نیشنل سیکورٹی کلیئرنس کا ایک معاملہ ہے جو کہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور لاسٹ آئی تھنک ایک ویک پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں. سو اس کے اوپر ابھی چل رہی ہیں چیزیں جو کہ ریزالو ہونی ہیں. سو لیٹس ہوپ وہ ریزالو ہو جائے. سر کہہ چکے ہیں کہ اگر کے الیکٹرک نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تو حکومت اسے ٹیک اوور کر سکتی ہے, تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ
کا ڈیسیجن ہونا چاہیے, اور وہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, اور جو بھی اس کا ڈیسیجن ہے وہ بہتر جانتے ہیں. بٹ ہم اپنے اینڈ پہ پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں, ہم سسٹم کو بھی امپروو کرنے کا پلان ہے ہمارا, ہم نے کیا ہے. اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو نمبر اسپیکس فار اٹ سیلف. جتنی ہم نے ایڈیشن کی ہے ان دا کیپیسٹی, چاہے وہ ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہو, چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہو, چاہے وہ ان ٹرمز آف ڈسٹریبیوشن لاسز ہوں, اور جو ہے تو جنریشن کیپیسٹی ہے. سو وی ہیو ایڈیڈ ہیوج کیپیسٹیز اوور دا ایئرز, اور انویسٹمنٹس بھی تقریباً $3.3 بلین کی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے سنس 2005 جو پرائیویٹائزیشن سے, اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے. بٹ obviously the journey is continuing, اور یہ انشاءاللہ آگے اور امپروومنٹ آئے گی جیسے ہم انویسٹمنٹ کو پلان پریزنٹ کر رہے ہیں. سو ہم تو کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امپروومنٹ اور مزید آئے گی سسٹم. سر مجھے یہ بتا کہ کراچی لوڈ شیڈنگ فری کب ہوگا سر؟ 23 تک جو ہے وہ جو 75% اس وقت ایریاز لوڈ شیڈ فری ہیں, وہ انشاءاللہ 93 to 94% ہو جائیں گے لوڈ شیڈ فری. اس میں جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں ان ایریاز میں, اور پھر دین لا اینڈ آرڈر, گورنمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بھی پوری کرنی ہے. وہاں پر ہماری انگیجمنٹ چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو لوڈ شیڈ فری ہو جائے گا کراچی انشاءاللہ. انڈیور یہی ہے اور آبجیکٹیو یہی ہے ٹو میک کراچی لوڈ شیڈ فری انشاءاللہ. عامر صاحب 23 صاحب کہہ رہے ہیں تو کراچی والوں کو ابھی مزید 3 سال اس اذیت کو برداشت کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے, اور کہ الیکٹرک کیا کر رہا ہے شہر والوں شہریوں کے ساتھ وہ سب آپ بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گی ناظرین تو وہ مظلوم والد میرے ساتھ موجود ہوں گے جن کے 3 بچے سڑک پر واٹر ٹینکر کی نظر ہو گئے, لیکن آج تک نہ قاتل پکڑا جا سکا اور نہ وہ جن کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قاتل کو چھوڑنے کے پیسے لیے. بریک کے بعد دکھاؤں. کراچی ہو یا لاہور, بے حسی کا راج ہے. جب محافظ قانون کے رکھوالے ہی ملزموں کے سہولت کار بن جائیں تو معاشرے کو بربادی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. 9 ستمبر نہ جانے کیسا دن تھا. ایک طرف موٹر وے کیس, دوسری طرف کراچی میں 3 سگے بہن بھائیوں کی موت کا المناک واقعہ جس میں واٹر ٹینکر نے کار کو ٹکر ماری, جس سے بائک پر سوار 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن اپنے 2 بھائیوں سمیت جان سے گئی. ڈرائیور کو شہریوں نے پکڑ کر ٹریفک پولیس اہلکار کے حوالے کیا. ایک طرف 3 لاشیں تھیں اور دوسری طرف ٹریفک پولیس اہلکار کی بے حسی. اہلکار نے مبینہ طور پر پیسے لیے اور مجرم کو چھوڑ دیا, مگر عوام نے اہلکار کا پیچھا کیا. دیکھیے ذرا پرویز صاحب, ان بچوں کے یہ تینوں بچے جو سڑک پر اس افسوسناک واقعے کا شکار ہوئے, ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں. پرویز صاحب, سب سے پہلے میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میرے ادارے کی طرف سے تعزیت قبول کیجیے گا جو افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. کچھ پتہ چلا اب تک؟ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ بھی بار بار کہہ رہے تھے, جو یہ ڈمپر کا ڈرائیور تھا اسے بھی پولیس کو پکڑ کے دے دیا تھا, پھر گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی, کیسے بھاگ گیا سر؟ کچھ پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلا. ہم ادھر سے جب وہ اسپتال پہنچے تو میں تو وہیں پہنچا تھا, تو میرے سامنے تو ڈیڈ باڈیاں تھیں. دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ آئے تھے دوسرے تیسرے دن, انہوں نے بڑی تسلیاں دی کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ پکڑ لیں گے. یہاں سے تھوڑا ایڈریس لیا, میرے سے تھوڑی معلومات لی, لے کے چلے گئے. ایک تو آئے تھے صاحب سول کپڑوں میں, موبائل میں ہی تھے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر تو کٹ گئی تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے یہ اپنے بچے لگ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم پکڑیں گے. اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ جو ڈمپر ہے نا جو کھڑا ہوا ہے ٹینکر, اس کا جو ہے نمبر پلیٹ جعلی ہے اور وہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئٹہ کا ہے یا کہاں کا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے سر؟ اس کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں گا, یہ معاشرہ ہی ایسا ہی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوگا کچھ نہیں. اگر میرے اس سے ایک سے اگر یہ حل ہو جائے, آپ دیکھیں میرے جس دن ہوئے اسی دن رات میں نیپا پہ ہوا ایک,
اس کے اگلے ہی دن پھر آپ کے یہ اردو کالج کے پاس ہوا ہے ایک. پیسے دے کر لائسنس لے لیا ہوتا ہے شاید کہ کسی کو بھی جان سے مار دیں, اور پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. سر مجھے یہ بتائیے, وہ تو سامنے نظر آتا ہے, وہ بہانے سے دکھاتے ہیں کاغذ لے رہے ہیں, اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے. کئی بار میں اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہوں, اگر گاڑی لیٹ آتی ہے مزدہ, میں کھڑا ہوتا ہوں نا, کافی دفعہ مجھے بولا آپ کیوں کھڑے ہیں ادھر, وہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ میری فوٹیج بنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. کہ بچے جی گھر سے جب گئے تھے کہاں جا رہے تھے, وہ آخری دفعہ آپ کی بات کیا ہوئی تھی ان سے؟ میری بات یہ تھی, مجھے جانا تھا سکھر. لاک ڈاؤن کے دوران میرے سالے کی بیوی کا انتقال ہوا تھا, سسر کا طبیعت خراب تھی بہت, پھر ایک میرے ماموں والدہ کے ماموں تھا, ان کا انتقال ہوا تھا. تو ہماری اس دن رات کو بکنگ تھی, تو میری بچی بڑی جو تھی نا اپنے ماموں کے گھر پہ تھی, ان کو یہ لینے گئے تھے کہ ہم نے کہا تھا ان کو لے کے آؤ, تو ہم لوگ جائیں گے تو وہ باقی بچوں کو وہ سنبھال لے گی. جب ہمارے جانے کے بعد جو ہے نا جو بھی کھانے پینے کا ظاہر ہے وہی کرے گی, وہی تھی ایک ہماری بڑی بچی. اس کے بعد یہ گئے وہاں اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ بول کے گئے میں نے ان کو بولا کہ لیٹ کیوں ہوئے, کہہ رہے بس ہم نکل رہے ہیں, اور گئے ہیں بس. یہ بات ہو گئی ہے, واقعہ ہو گیا یہ. آپ کو کیسے پتا چلا, کہاں گھر واپس آ رہے تھے بیٹی کو لے کر؟ یہ ایسا پتا چلا کہ ایک بچہ میرا جو تھا نا وہ روڑی کے اندر تھا, سکھر میں نا, سکھر میں تھا, تو اس کا رابطہ ہو رہا تھا. وہ میرا 1 مہینے سے ادھر تھا, تو وہ انہوں نے فون کیا تھا کہ میرے کپڑے لیتے ہوئے آنا, تو ان کا رابطہ ہو رہا تھا. تو ایک موبائل, میرے دونوں بچوں کے پاس موبائل تھے, تو ایک موبائل تو ابھی تک نہیں ملا, نہ ایک بچے کے جیب سے جو سامان تھا نہیں ملا. ایک بچے کے جیب سے جو ہے نا موبائل ملا ہے, اور ایک کے جو ان کے پاس پرس تھا وہ ملا ہے. تو اس سے جو ہے نا انہوں نے کال کی نا, تو انہوں نے اٹھا لیا تھا پولیس والوں نے. شاید 8-8.5 سال تھی میری بچی کی عمر. اور دونوں بیٹوں کی عمریں؟ ایک کی تھی 26 سال, ایک کی تھی 19 سال. تو یہ وہ دونوں, میرا بچہ بڑا تو میرا سہارا تھا, میرے گھر ہم ملا کے چلاتے تھے گھر. کیا کام کرتا تھا بچہ آپ کا؟ وہ جنرل اسٹور پہ کام کرتا تھا. اور باقی آپ کے یہ دونوں, یہ جو بیٹی ہے آپ کی, باپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے بیٹی کا. کیا بننا چاہتی تھی, کیا خواہش تھی اس کی, آپ کچھ اس کو بنانا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے میری جو خواہش تھی تو کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں. میرا جو بیٹا گیا ہے وہ بیچارہ 1 دن پہلے ہی جو ہے نا, یہ ابھی وہ انٹر میں تھا, وہ تیاری کر رہا تھا کہ میں میڈیکل میں لوں گا. اس نے کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پروموٹ کر دیں گے انٹر والوں کو, تو وہ بھاگ دوڑ کے لیے 1 دن پہلے نا جگہ جگہ جا رہا تھا کہ کہاں داخلہ لوں. وزیر اعلیٰ صاحب یقیناً آپ کو سن رہے ہوں گے, آئی جی پولیس آپ کو سن رہے ہوں گے, کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ انصاف کے لیے اپنے لیے تو پلیز کیجئے. حاضر ہے سما ٹی وی کی اسکرین ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے میں مطالبہ یہ کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہ ادارے ہیں نا, ان کو ذرا وہ کریں تنبیہ. دوسری چیز یہ کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے پورے ملک میں, میرے کو تو ایک بندے نے امریکہ سے بھی فون کیا, وہ ہمارے مسجد برابر میں ان کے صدر ہیں, اس نے وہاں پہ پتہ چلا مجھے, اس نے فون کیا, کسی کو کہا کہ ان کے گھر سے کوئی آئے تو میری بات کرانا. آپ یہ اندازہ لگائیں وہاں تک جب بات جا رہی ہے, تو ان کو خود ہی جب ایسے واقعات ہو جائیں تو اوپر جو ان سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود یہ ایکشن لینا چاہیے. بغیر کسی کے, ہر انسان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے کوئی بات کر سکے, کوئی یہاں پہنچ سکے. تو ان کو خود یہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک جو ہے نا, وہ اگر جب یہ چیز ہوگی نا تو آٹومیٹک اس میں کمی ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ٹینکر کو جب رات کو بولا گیا ہے تو دن میں کیوں چلتے ہیں اتنے. بالکل بالکل, یہ بڑی آپ امپورٹنٹ بات کریں کہ 11 بجے کے بعد کا اگر یہ ٹینکرز کے لیے, ٹرکس کے لیے, ہیوی لوڈرز کے لیے ٹائم ہے. جی پرویز صاحب. جی میں ایک چیز اور بتاؤں, میں واٹر بورڈ کا ہوں, چھوٹا سا ملازم ہوں 2-3 گریڈ کا. میں ان کے ساتھ میں بہت واقف ہوں کیونکہ قریب رہا ہوں. یہ پہلے ہمارے اندر ادھر ہائیڈن بھی تھا. یہ لوگ جو ہے نا بہت ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی چلواتے ہیں, مطلب 10-15 سال 12 سال یہ ان کو ہی دے دیتے ہیں, کبھی ڈرائیور نہیں ہوتا. یہ تو وہ بڑی مافیا ہے. ان کو تو جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا ان کے ملی بھگت سے ہی چلتے ہیں. ان کے پاس کہاں سے جو ہے نا
ان کے پاس نہ لیسن ہوتا ہے نہ کارڈ ہوتا ہے. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ بھی آپ نے اٹھائے ہیں کہ سڑکوں پر اگر رات 11 بجے کے بعد کا ٹائم ہے کہ سڑکوں پر آئیں تو پھر یہ شہری آبادی میں سڑکوں پر کیسے دن کے وقت میں دکھائی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا سیگمنٹ، بات کی تھی ان سے جنہوں نے اپنی تمام پریشانی بتائی. تو میں گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی ہائی آفیشلز اس سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہوں وہ پلیز وزیر اعلیٰ تک اس اپیل کو، ان کے مطالبے کو ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.